و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہان ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، عمائدین شہر، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے پہلے بھی آپ کے یہاں میں حاضر ہوا تھا اور آج بھی مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کے لیے حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے۔ طبیعت اس طرح کی ہے کہ میں کوئی طویل اور پرجوش خطاب نہیں کر سکوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ سے مخاطب رہنا بھی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں، ان میں میرے رب نے اہل ایمان کو ایک کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک کام کے کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ حضور جب گفتگو کرتے تھے، بعض تلقین، نصیحت، خطاب فرماتے تھے، تو حضور کا انداز تکلم نہایت ہی شائستہ، سادہ، سلیس اور عام فہم ہوتا تھا۔ مشکل گفتگو حضور نہیں فرماتے تھے۔ بعض لوگوں کو اپنی گفتگو میں، تقریر میں بھاری بھرکم اصطلاحات بولنے کی عادت ہوتی ہے تاکہ سامعین پر اپنے علم کا روب جمایا جا سکے، لیکن یہ بلاغت کے اصولوں کے برعکس ہے۔ بات سادہ ہونی چاہیے، عام فہم ہونی چاہیے، جو سامعین کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں اتر جائے، اور حضور علیہ السلام اس کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم۔ جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو اس خوبصورت انداز سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور کے لفظوں کو اگر کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا، ایسے بکھرے ہوئے کلمات۔ ایک بات کو 3 مرتبہ دہرا کر بیان کرتے ہیں مختلف زاویوں سے، تاکہ سننے والے کے فہم میں اچھی طرح اتر جائے۔ مجھے تو ضرورت ہے کہ میں لاؤڈ سپیکر میں بول رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو تو دور بیٹھے میری آواز سن نہیں پائیں گے، لیکن میرے رسول کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب گفتگو کرنے بیٹھتے، الا صوتہ واحمر وجہہ، آواز بلند ہو جاتی اور چہرے پہ سرخی آ جاتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا اجتماع تھا اور حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح قریب کھڑا شخص سن رہا ہے، جو وادی کے دوسرے کنارے تھا، اس کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے لیے بچھائے گئے۔ میری مجبوری ہے اگر میں آپ کے برابر بیٹھ جاؤں تو آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ واضح گفتگو سمجھنے کے لیے مخاطب کو ضروری ہے کہ جو
جو گفتگو کر رہا ہے اس کو دیکھے. باڈی لینگویج بھی اثر انداز ہوتی ہے. حضور کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. حضور کا قد نور زیادہ لمبا نہیں تھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد. حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا, حضور پست قامت بھی نہیں تھے, درمیانی قد و قامت تھی. لیکن جب لوگوں میں بیٹھے ہوتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. اذا جامع الناس امرا, جب لوگوں میں کھڑے ہوتے چھا جاتے. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا, حضور کو شان دی تھی. حضور بہت لمبا خطاب نہیں کرتے تھے, عادت نہیں تھی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی, حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا. یہ جو مائک چھوڑتے نہیں ہیں اور لوگ گھڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے. مناسب گفتگو کرنی چاہیے. ویسے بھی سمیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ تیز آوازیں زیادہ دیر تک سنی نہیں جا سکتی, بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری مجلس 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں تلاوت نال سب کچھ ڈال دیں, سلام بھی اور دعا بھی شامل کریں. 25-30 منٹ میرا خیال ہے خطبہ بنتا ہے حجۃ الوداع کا. تو اس کو پڑھیں تو اتنا وقت لگتا ہے, اور یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو منشور زندگی دینا تھا اس کو. لیکن اس دن بھی طویل خطبہ ارشاد نہیں. اچھا, حضور کا یہ انداز تکلم تھا, لیکن یہ ہوتا کہ گفتگو مختصر ہونے کے باوجود جامع ہوتا. بعض اوقات انسان بہت مختصر بات کرتا ہے تو جو مقاصد ہے وہ پورے نہیں کر پاتا. حضور علیہ السلام کی گفتگو مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامعیت کی حامل ہوتی. لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا جگر چیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تکریم دی تھی, یہ حضور کو عزت دی تھی, اور حضور علیہ السلام کا یہ منصب تھا. یہ میں توجہ آپ کی چاہوں گا. تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو اس بات پر شک تھا کہ یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, وہ کہتا تھا یہ چٹائیوں پر بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں. یہ کہیں علماء نے اپنی شان میں خود نہ گھڑ لی, یہ اس کے دل میں بات تھی. قیامت کے بارے میں بھی شیطان دل میں وہم ڈالتا تھا, کبھی کبھی وہ وہم میں مبتلا ہو جاتا تھا. میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور, یہ بھی اس کے دل میں ایک کسر تھی, ایک کھٹکا تھا. ایک دن سلطان اپنے محل سے نکلا, خادم سونے کا شمعدان بھی آگے آگے چل رہا ہے. رات کا موقع تھا. بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے, وہاں بچے سبق پڑھ رہے ہیں. مدرسے کی لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے بھولتے ہیں, کتابیں اٹھا کے قریب ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں دیکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, پھر پلٹ آتے ہیں, بھولتے ہیں تو پھر جاتے ہیں. بادشاہ نے دور سے اس منظر کو دیکھا اور پہلی مرتبہ علم دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی. اس کا دل بسیج گیا. قریب آیا تو سونے کا شمعدان اس طالب علم کو دے دیا. جب طالب علم کو وہ شمعدان دیا, اللہ کے رسول راضی ہو گئے. بادشاہ گھر پلٹا, سویا, مقدر جاگے, حضور کی زیارت نصیب. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا. خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی.
جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ کسی کے خواب میں آئیں تو آپ کو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی کے خواب میں گئے، لیکن حضور جس کو دیدار کا شرف بخشی، حضور ارادے سے، قصد سے اور مرضی سے اس کو یہ شرف دیتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں ہم کسی سے کچھ وصول کر لیں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، خواب میں آ کر اس نے آپ کو قرض دے دیا، صبح اٹھتے ہی کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، خواب میں دیے۔ بھوک میں تڑپتے ہوئے آپ سو گئے، رات 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اس لیے کہ خواب ہے۔ کسی شاعر نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر رسول کریم خواب میں کسی کو کچھ عطا کر دیں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات خواب میں چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کر دیں تو حقیقت میں عطا کر دیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے، آنا زید ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در تک، مریم کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردا۔ اور میرے امام بولے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا۔ عارف عبد المتین نے یہاں حد کر دی، قلم کر دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارتیں، ہر آسرا کمزور کرتا ہے، نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگر، کسی سردار کا، کسی وڈیرے کا، کسی نواب کا مانگر سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا نوکر ہوں، لیکن جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہوتی ہے، اس لیے میرے امام نے مشورہ دیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور وہ کھڑے حضور کے روزے پہ اور کہتے ہیں، انا ضیف ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور در پہ نہیں جانا، اور مجھے کھانا چاہیے۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی، حضور تشریف فرما ہوئے، اسے حضور نے روٹی عطا کی، خواب میں ہی کہتا میں نے کھانی شروع کی، ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ چوتھی بات میں توجہ چاہوں گا، چوتھی بات، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الجنہ، صحیح بخاری میں روایت ہے، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے، ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہو، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے، سوکھا نکلے سا ضروری جب ایک لواں مکھ تیرا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ بادشاہ سویا مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب۔ کتنے شک تھے؟ 3۔ میرا باپ کون ہے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یہ شک تھے۔ حضور علیہ السلام خواب میں ملے اور فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ صرف ایک جملہ ارشاد کیا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی، اور یہ ہوتا ہے کلام کا حسن، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی تھی۔ خود فرمایا، انا افصح العرب، عربوں میں سب سے فصیح میں ہوں، بات کرنے کا جو ڈھنگ مجھے ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس انداز سے بات کرتے، سہل طریقے سے ایک بات کو 3 مرتبہ دہرا کر کے سامعین کے فہم کے مطابق، لوگوں کے نفسیات کے مطابق، سہل، سادہ، مختصر، جامع، اور دوسری جانب سننے والوں کی کیفیت سننا۔
کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ تھا ان کا انہماک۔ اب سننے والے اس غور سے سن رہے ہو، سماعتیں بچھا کے، اور سنانے والا اس دل سوزی سے سنا رہا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی خارجی سبب سے یا کسی کو کسی چیز کی وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو وہ عرض کرتا ہے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری رعایت کیجئے، یہ بات دوبارہ ارشاد کر دیجیے۔ تو حضور ناراض نہیں ہوتے کہ میں نے اتنی تفصیل سے بات سمجھائی اور تم پھر پوچھ رہے ہو۔ حضور فرماتے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ حضور پھر ارشاد کرتے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز جمعہ کے بعد لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، ایک بوڑھا شخص آپ سے ملا اور ملتے ہی رو پڑا۔ تو میاں صاحب ٹھیک پنجابی بولتے تھے، تو مانے لگے بیلیا کی گل ہے؟ اس نے کہا حضرت دور دیہات سے آپ کے پیچھے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا تھا، بوڑھا شخص ہوں، زیادہ تیز چل نہیں پایا، وقت پہ پہنچا نہیں، آپ کے پیچھے نماز تو مل گئی ہے لیکن آپ کا خطبہ نہیں سن سکا۔ اب آپ سے ملاقات کی ہے، دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش کہ اس نورانی شخص کی باتیں بھی سنی ہو۔ تو میاں صاحب نے باقیوں کو اجازت دے دی، اسے کہا کہ بیلیا تو رک جا۔ جب سارے چلے گئے تو اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور جو خطبہ جمعہ مبارک میں دیا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، حضرت میرے لیے آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اسی رب واسطے تینوں سنا دیا۔ تو اگر کوئی دوبارہ پوچھتا تو حضور پھر ارشاد فرما دیں۔ اب مکے میں یا پکا بندہ مومن ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا، منافق مکے میں نہیں تھے۔ جب حضور مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو اسلام پھلا پھولا پھیلا تو اس کے ثمرات ملنے لگے لوگوں کو، تو کچھ بدخصلت جو ہیں وہ اسلام کے چھتڑی تلے آ گئے، لیکن اندر ان کے بغض تھا، یہودیت تھی، ان کے اندر دشمنی بھی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تھی، اور وہ بھی صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے اور یہودی بھی آگے بیٹھ جاتے۔ تو جب مسلمان کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کیجیے، تو یہ اپنے اندر کی غلاظت کا اظہار کرنے کے لیے، خود سے باطن کا اظہار کرنے کے لیے زبان کو تھوڑا سا بل دے کے اس لفظ کو تھوڑا سا مروڑ کے وہ کہتے، اور اس کا ایک گستاخی والا معنی تھا جو لغت یہودی میں تھا۔ اس طرح وہ کھڑے ہو کے مجلس نبوی میں گستاخی کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم نے میرے رسول کے لیے یہ لفظ بولا تو میں تمہاری گردن کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تم خود بھی تو بولتے ہو، تو یہ پریشان ہو گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں حضور سے عرض کروں کہ حضور صحابہ کو منع کر دیں کہ یہ لفظ نہ بولا کریں۔ تو قبل اس سے کہ وہ پہنچتے جبریل پہلے پہنچ چکے تھے اور یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ اگرچہ تم ادب سے بولتے ہو، تمہارے لہجے میں محبت ہے، تمہاری باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ تم ادب کے تمام تر تقاضوں کو پورا کر کے بول رہے ہو، تمہارا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے نبی کی توہین کر جاتے ہیں، میں گوارہ نہیں کرتا کہ جس لفظ سے توہین کا امکان ہو اس لفظ کو تم اچھی نیت سے بھی بولو۔ آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے تم نے رائنا کا لفظ نہیں بولنا، تم لفظ بدل لو، کیونکہ یہ نازک بارگاہ ہے، یہاں بولنے سے قبل لفظوں کا بھی چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ مالک کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے، کہا نہیں، اس کا متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے کسی منافق کی بولی نہیں ہو سکتی، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، عرض کرو آقا نظر کرم کیجیے۔ اس لفظ کی ساخت ایسی ہے کہ کبھی بھی منافق نہیں بول سکتا، تو تم انظرنا سے مخاطبہ کرو۔ آگے فرمایا واسمعوا، اور دھیان سے سنو، یہ پوچھنے کی نوبت بھی نہ آئے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔
تو اس آیت کریمہ میں ہمیں حضور کی بارگاہ کی حساسیت بتائی گئی کہ یہاں بولنے سے قبل لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے، لفظوں کا بھی چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی میلا لفظ، کوئی چھوٹا لفظ نہ بولا جائے، لفظ خوبصورت تراشے جائیں اور اس بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے۔ کسی زمانے میں گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے، شام کا سہانا منظر اور کھجور کے درخت اور حضور کا روضہ۔ ایک شاعر نے تخیل باندھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے کمال کر دی اور یہ تخیل باندھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، اسے بلایا گیا، فرمایا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی؟ لیلا کی کیا اوقات ہے؟ تھر تھر کام کرے گا۔ حضرت میری طرف توجہ نہیں گئی۔ فرمایا پہلا مصرع تمہارا ٹھیک ہے، دوسرے میں اصلاح لے۔ اس نے کہا تھا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ نے اصلاح دیتے ہوئے فرمایا اس کو یوں کہو، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہے۔ یہاں لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ حضور کی بارگاہ قدم سے کھاتے ہوئے میرے رب نے کہا، سورہ حجرات اٹھائیے، اے ایمان والوں، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، لہجہ بھی سنبھال کے رکھنا ہے، تمہاری آواز بھی بلند نہ ہونے پائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی دوں گا۔ یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث کیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز پیدا ہونے دی۔ اس حساسیت کا خیال رکھا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی، یہ حضور کی چوکھٹ ہے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا، ان کو پوچھا کہ آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے وہ 2 آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا تو ان کو بلا کے لایا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہاں لہجوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، یہاں بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آئے جنید و بایزید۔ یہاں جنید بغدادی اور بایزید بستانی آتے ہیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں، یہاں سانسوں کا شور بھی پیدا ہے۔ یہ اتنی نازک، اتنی حساس بارگاہ ہے، یہاں سانسوں کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی مدینہ تو رسول میں حاضر ہونے کی آرزو لیے زندگی گزارتے رہے، اللہ نے آخری حصے میں زندگی کی آرزو پوری کر دی۔ تو جو ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مواجہ نور کے روبرو ہوئے، تو ایک لمحے کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ جو شاگرد ساتھ تھے ان کا تو خیال تھا کہ پچھڑے اس شہر نور سے جو ہیں وہ انہیں عرصہ ہو گیا ہے اور ان کی روح تڑپتی ہے اس کا ذکر سن کے شہر کا۔ تو آج غمخوار کے سامنے آئے ہیں تو دکھڑے کھول کے رکھیں گے، غمخوار کو سنائیں گے، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ آگے بڑھے۔ خیر جب رہائش گاہ پہ پہنچے تو حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑی دیر سے کہ جو ہی کسی نے اس شہر کا نام لے لیا ہے تو آنکھوں میں ساون کی جھڑیاں لگ گئی، اور آج آپ خود حاضر ہوئے ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے اور سلام عقیدت کا پیش کرتے رہیں گے، لیکن یہاں تو ماجرا ہم نے اس کے برعکس دیکھا کہ چند لمحے آپ ٹھہرے اور آگے بڑھ گئے۔ فرمانے لگے کہ میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جب تک سانسیں رکی رہی میں حضور کے روبرو کھڑا رہا، جب سانسوں کا شور پیدا ہونے لگا تو آگے بڑھ گئے۔ یہ تو اتنی نازک اور اتنی حساس بات ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے
میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے. اتنی نازک بالغ. اور آج پوری دنیا کے اوپر اس آقا و مولا کی توہین اور تنقید ایک شعار کے طور پہ ہو رہی ہے اور ہم معمول کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ انتہائی دردناک حالات ہیں اس وقت جن سے امت گزر رہی ہے. پوری امت اس وقت بڑے دکھوں، تکلیفوں، آلام و مصائب سے ہم گزرے ہیں. ہم نے آلام سہے بھی ہیں، برداشت بھی کیے ہیں، لیکن امت کے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کے پیغمبر کو گالیاں دے. اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہ رہے اور کچھ کر بھی نہیں پا رہے. اور دوسری جانب 1 ارب 40 کروڑ انسان ایک عجیب اذیت کے اندر مبتلا ہیں. بارش کا موسم ہے، آپ میری جانب توجہ رکھیے گا. سارا دن گرمی کی شدت رہی ہے، یہ باران رحمت ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش بشکاں بھی بال ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے. تو آنکھ جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ ہو جاتا ہے. میں اپنی ہمتوں کو جوڑ کے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. تو بس میری گفتگو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ جس آقا کی تعظیم و تکریم کا عالم یہ ہے کہ ہمیں آواز بھی اونچا کرنے سے روکا گیا. ہمیں حکم دیا گیا ہے لہجہ بھی سنبھال کے رکھیں. بلکہ سورہ المجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی کے حضور جب حاضر ہو جاؤ سرگوشی کرنے کے لیے تو ایسے ہی نہ آ جایا کرو. پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بات کرنا ہے. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قبل صدقہ دیا جاتا ہے. یہ حکم نازل ہوا چند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کچھ مسائل دریافت کیے، فوری حکم واپس لے لیا گیا، آیت منسوخ کر دی گئی. سورہ مجادلہ میں آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں، حکم منسوخ کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ غریب ہیں. تو غریب صحابہ تو میرے حضور سے ملاقات نہیں کر پائیں گے، تو ان کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن نے حکم واپس لے دیا. اب مجھے بتاؤ کیا آیت کے نازل کرنے کے بعد رب کو پتہ چلا صحابہ غریب ہیں یا رب کو پہلے پتہ تھا؟ یقیناً رب کو پہلے پتہ ہے. اس کا علم اصولی اور حادث نہیں ہے، وہ تو علم قدیم کا مالک ہے. تو پھر پہلے حکم بھی کیوں نازل کیا کہ اس کو فوراً واپس بھی لینا پڑا؟ یہ شعور دینے کے لیے کہ تمہاری غربت کا لحاظ کرتے ہوئے حکم اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کی تعظیم کا عالم یہی ہے کہ پہلے صدقہ دو پھر نبی سے بات کرو. یہ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے کہ یہاں آداب سکھائے گئے، آواز کو بلند کرنے سے روکا گیا. حجرات کے پاس آؤ تو بلند آواز سے میرے نبی کی بارگاہ میں آواز نہ دو، بلکہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاؤ. حضور خود آئے تو حاجت ہو. اور صحابہ نہیں دیتے تھے حضور کے دروازے پہ دستک، دروازے پہ بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے. حضور خود آتے تو حاجت کے. اور کبھی ناگزیر حالات ہو جاتے، اپنی بے چینی کا اظہار کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو پھر دستک دیتے. تو اس کا سٹائل کیا تھا؟ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، پھر وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے. انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا مفہوم کیا ہے؟ ملا علی قاری اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا. سعادت صدیقی مرحوم نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد ہے. اس کا تو شاعرانہ تخیل ہے، لیکن صحابہ نے عملاً درے حبیب پہ یوں دستک دے کے دیکھا ہے. اور یہ عقیدتوں کے رنگ تھے، عقیدتوں کے روپ تھے. تو ہمیں تو اس نبی کی تعظیم کو، اس نبی کی تکریم کو بجا لانے کا حکم دیا گیا. اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج ایک فیشن کے طور پہ اعانت رسول کو اپنایا گیا اور پوری دنیا کے اوپر
ایک فیشن کے طور پہ خاکے تراشے جاتے ہیں، اور ہر 5-6 ماہ کے بعد جو ہے کوئی ایسا سلسلہ کیا جاتا ہے جس سے امت مسلمہ کو اضطراب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے احتجاج کی جو سکت ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ 2005 میں جب ڈنمارک کے ایک اخبار میں خاکے تراشے گئے تھے، جس کی پیشانی میں اسٹار آف ڈیوڈ بھی چھپا ہوا تھا، یہ یہودیوں کا مذہبی علامتی نشان ہے، تو معذرت کرنے کے لیے کہا گیا 17 ممالک کے سفیروں نے وہاں بات کرنا چاہیے، تو وزیر اعظم ڈنمارک نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس اخبار کے اندر ان کے ایک دانشور نے لکھا کہ ہم اس تسلسل کو جاری رکھیں گے، اور اس کی ہمیں جو بھی قیمت چکانا پڑی چکائیں گے، اس لیے کہ ہم جب تسلسل کے ساتھ خاکے تراشیں گے تو آہستہ آہستہ ان میں احتجاج کی سکت بھی کم ہوتی چلی جائے گی، اور جب یہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ یہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ رہیں گے تو پھر بطور امت ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور آج پوری دنیا کے اوپر یہ ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی ہے، اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ یہ جو خاکے تراشے جا رہے ہیں یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، کسی عمل کا رد عمل بھی نہیں ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو یا کسی پیغمبر کی مسلمانوں نے توہین کی ہو تو وہ رد عمل کے طور پہ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو انبیاء کے ادب کی تعلیم دی گئی، اسلام کے 1450 سالہ لٹریچر کے اندر آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا جس میں کسی نبی کی توہین کی گئی، تو یہ کوئی رد عمل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو کیا اس کا رد عمل بھی اس صورت میں ظاہر نہیں ہوا۔ 1 ارب 40-50 کروڑ دنیا کے اوپر مسلمان بستے ہیں، جن میں سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جذباتی بھی ہیں، بے شعور بھی ہیں، پڑھ بھی ہیں، لیکن آپ کو ایک واقعہ بھی نہیں ملا کہ انہوں نے ہمارے آقا کی توہین کی ہو تو کسی نے رد عمل کے طور پہ بھی حضرت عیسیٰ کی توہین کی، ایسا نہیں ملا ہو۔ ٹیری جونز بدبخت نے قرآن مجید کے نسخوں کو آگ لگائی اور قرآن مجید کے جلانے کا دن منایا، لیکن آپ کو رد عمل کے طور پہ بھی نہیں ملا ہوگا کہ کسی نے بائبل کو جلایا ہو، کسی نے انجیل کو جلایا ہو، کسی نے کسی صحیفہ آسمانی کو جلایا ہو، ایسا آپ کو رد عمل کے طور پر بھی نہیں ملا۔ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، ہمیں یہ سبق نہیں پڑھایا گیا، تو یہ رد عمل کے طور پہ نہیں ہو رہا، یہ باقاعدہ ایک عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا مقصود ہے، اور ان کے اندر احتجاج جو سکت ہے اس کو کم کرنا، اور ان کو اذیت دینا، ان کو دکھ دینا، اور ان کا رسول کریم سے رشتہ کمزور کرنا۔ یہ سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے، میری بات سن رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں، میری یہی پرابلم ہے۔ ہماری قوم ایک رسمی جلسوں کے سننے کی عادی ہے، اور ایک رسمی تقریر سن کے ہر موقع پہ سبحان اللہ اور نعرے لگاتی ہے۔ اس وقت ہمیں سوچ سمجھ کے جینے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کے چلنے کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، قدم قدم کے اوپر جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دانا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان بڑے تنگ نظر ہیں، یہ 100% غلط بات ہے، ہم تنگ نظر نہیں، جو وسعت نظری مسلمانوں میں ہے وہ کسی قوم کے اندر نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے اوپر 1 کروڑ کے قریب یہودی بستے ہیں، کسی ایک یہودی کا نام بھی میرے حضور کے نام پہ نہیں ملے گا، کسی عیسائی نے اپنے بیٹے کا نام کبھی میرے حضور کے نام پہ نہیں رکھا ہوگا، آپ کو ایک عیسائی بھی نہیں ملے گا جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے حضور کے نام پہ رکھا، لیکن آپ کہ اس مجمع میں مجھے کتنے لوگ مل جائیں گے، اور ویسے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے جن کے نام حضرت عیسیٰ کے نام پہ ہیں، حضرت موسیٰ کے نام پہ، حضرت یونس کے نام پہ، حضرت اسحاق کے نام پہ، حضرت یوسف کے نام پہ، بنی اسرائیل کے نبیوں کے نام پہ، آپ کو لاکھوں مسلمان مل جائیں گے، اور یہ ہماری وسعت نظری ہے، اور ہمیں اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کا نتیجہ ہے۔ ادھر آپ کو نہیں ملے گا تو تنگ نظری کا تانا پھر بھی میں دیا جاتا، جبکہ ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم وسعت نظر رکھتے ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں انبیاء کی توقیر سکھائی گئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار، یہ مرد کا، چونکہ وہ اتنے آزاد ہیں کہ وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو جو آزادی اظہار پر کمپرومائز نہیں کر سکتے انہوں نے ہولوکاسٹ کے اوپر قانون کیوں بنایا؟ جب جرمن میں ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیا تو اس وقت 6 لاکھ تعداد چن دی، وہاں کی مردم شماری کے مطابق یہودیوں کی، تو 4 لاکھ یہودی جو ہیں جب یہ
لڑائی کی نوبت آئی تو وہ وہاں کو چھوڑ کر کے ڈنمارک اور دیگر ممالک میں بھاگ گئے. باقی 2 لاکھ یہودی اس کے ہتھے چڑھے اور اس نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. چلو 2 لاکھ ہی لگا تو 6 لاکھ ٹوٹل یہودی جرمن میں آباد تھے. تو ان میں 2 لاکھ کو اس نے قتل کر دیا. لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ہم 60 لاکھ کی تعداد میں تھے اور ہمارے 60 لاکھ لوگوں کو تحت دیکھ دیا گیا. اگر کوئی کہے کہ یہ غلط بیانی ہے، 60 لاکھ نہیں تھے، وہ تو 2 لاکھ تھے، وہ تحقیق کرے، دلائل دے، جستجو کرے، کتاب لکھے، بات کرے، تو اس پر یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے. یورپ کے ممالک میں اس پر قانون سازی کی گئی ہے. 2 سال سے لے کر 20 سال تک مختلف ملکوں کے اندر سزا متعین ہے جو ہولوکاسٹ پہ بات کرے. اس کا اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ کوئی اس پہ بات کرے. یہ آزادی اظہار والوں کی بات ہے. کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام ہٹلر نہیں رکھ سکتا. جرمن میں پابندی ہے اس بات پہ. یہ آزادی اظہار والی بات ہے. ڈنمارک کے اندر باقاعدہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کسی شخص کو جو ہے وہ اس کے باپ کا نام نہیں پوچھ سکتا. کیونکہ سب سے زیادہ حرام زادوں کی تعداد ڈنمارک میں ہے. سب سے گندہ ملک کے حوالے سے وہ ہے. تو وہاں اتنی کثرت ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے. تو اسے تکلیف ہوگی، اس لیے ماں کا نام تو پوچھ سکتے ہو، باپ کا نام نہیں. اسی طرح ملکہ برطانیہ کو تقدس جو حاصل ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اسی طرح پوری دنیا کے اندر حد کی عزت کا قانون موجود ہے. آپ کے ملک کے اندر بھی پوری دنیا کے اوپر بھی کسی عام شخص کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے حد کی عزت کا کہ اس نے میری عزت پہ حملہ کیا ہے. تو جب پوری دنیا کے اوپر حد کی عزت کا قانون موجود ہے، ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، اور کئی اور ضابطے قوانین موجود ہیں جہاں آزادی اظہار پہ شرط پڑتی ہے، تو کیا ایک عام آدمی کی حد کی عزت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ تو ساری عزتیں کائنات کو جس نبی کے صدقے سے ملی ہیں تو اس کی عزت پہ بات نہیں کی جا سکتی. تو آج آزادی اظہار کے نام سے اس کو رواج دیا گیا اور ایک فیشن کے طور پہ اپنایا گیا. امت مسلمہ کے سینوں سے ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ سینوں سے حب رسول کی دولت کھینچنا ہے. بالخصوص ہماری جو نئی نسل ہے اس نسل کو حضور کے پیار سے معذور کرنا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی حفاظت کریں. چونکہ جو بزرگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، ان کے اندر تو الحمدللہ مضبوط اور پختہ ہے. کیونکہ انہوں نے جن لوگوں سے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، بات کی ہے، وہ اچھے سالے لوگ تھے. اس لیے ان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نئی نسل کا ہے جن کو ایسے علماء میسر نہیں آ رہے جو بات کرے تو لگے کہ ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے. انہیں نہیں وہ لوگ میسر آ رہے، ایسے پیر نہیں مل گئے، ایسے نعت خواں نہیں مل گئے. دادی اماں کا بستر تھا وہ بھی اجڑ گیا. شام کے وقت بچے گھس کے بیٹھ جاتے تھے دادی اماں کے بستر میں کہ دادی اماں کہانی سناؤ. تو اس کہانی میں اخلاقیات، مذہبی روایات، خاندانی روایات، عشق رسول کی چاشنی، ساری چیزیں شامل کر کے روزانہ شام کو اپنی اولاد کو جام پلایا کرتی تھی. آج بچے سوشل میڈیا پہ آگے دادی اماں کا بستر بھی جو ہے وہ لٹ گیا. تو نئی نسل دین کہاں سے ہوئی؟ تو والدین کی ذمہ داری فضول طرح ہے کہ وہ اپنی نسل کو بچائیں اور ان کی حفاظت کریں. آج سے 1 صدی قبل علامہ اقبال نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ایک سازش ہے ابلیس کی. اقبال نے اس زمانے میں 3 نکاتی فارمولہ دیا تھا اپنی نسلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کا جام پلانے کے لیے. آج وہی فارمولہ اپنا کر کے ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا 3 کام والدین نے کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو حضور پر درود پڑھنا سکھانا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. درود من میں روشنیاں ڈالتا ہے، باطن میں اجالے اور نورانیت پیدا کرتا ہے. ویسے بھی لہجے میں مٹھاس ڈال دیتا ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتے ہیں. اور درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. ویسے بھی جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا کرتے ہیں. کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ جو عزت آپ کو ملی ہے وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکتی. اہل فن اور اہل نقد غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں،
لیکن جو عزت علامہ اقبال کو ملی ہے وہ غالب کو نہیں مل سکتی. کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیری قبولیت عامہ کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا. یہ ساری کھنڈ نام محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر اس کی. دوسرا کام، اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھاؤ. یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. روزانہ کھانے پر ایک آدھ بار اپنی اولاد کو حضور کی سیرت کی بتاتے چلے جاؤ گے تو چند سالوں کے اندر حضور کی پوری سیرت ان کو از پر ہو جائے. اور جب وہ بالغ ہو کے عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو حضور کی سیرت کا لہلہاتا ہوا چمن ان کے سامنے ہوگا، اور زندگی کی راہیں متعین کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی، آسان. تو یہ کام ہم نے کرنا ہوگا کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھائیں. 4 سال کی عمر میں جب بچے ہو جائیں تو ان کو سیرت کے چھوٹے چھوٹے واقعات سنانے چاہیے، کیونکہ اس عمر کے اندر بچہ واقعات کو قبول کرتا ہے. اس عمر میں واقعاتی انداز میں حضور کی سیرت کو اپنے بچوں کے اندر منتقل جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو سپرد کر دیا ہوا ہے دوستوں کے، وہ جو مرضی ان کے ساتھ کریں، اور جو فارغ وقت ہے وہ سوشل میڈیا پہ بچے آ گئے. ہم خود ان کو کیا دے رہے ہیں؟ صرف کھانا پینا والدین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کی فکری تربیت والدین کی ذمہ داری، اور والدین اس پہ محنت کریں اور ان کی فکری تربیت کے لیے ان کو حضور کی سیرت جو ہے وہ، اسلام نے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کو چھوڑا نہ جائے. سمیات کے ماہرین سوچ میں پڑ گئے کہ جب وہ ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتا، اس وقت عربی اذان سنائی جا رہی ہے، اسے کان میں ڈالی جا رہی ہے، تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے ساری زندگی ان سے مانوس رہتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا پیدا ہوتے ہی رب کی بڑائی کی آواز اس کے کان میں جانی چاہیے. حضور کی سیرت اپنی اولاد کو پڑھاؤ. اور تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے. انسان کی طبع میں حسن کی طرف میدان ہوتا ہے. وہ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا، کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا میلان نہ ہو. وہ حسن جس روپ میں بھی ہوگا، چاند کی چاندنی میں ہوگا، کوئل کے لہجے میں ہوگا، پپیہے کی صدا میں ہوگا، بلبل کی آواز میں ہوگا، تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہوگا، پھوٹتے جھرنوں میں ہوگا، بہتی ندیوں میں ہوگا، کاکلے داراز میں ہوگا، لب و رخسات میں ہوگا، نرگسی آنکھوں میں ہوگا، وہ گدے رانا میں ہوگا، وہ گلابی ہونٹوں میں ہوگا، وہ حسن بوڑھے کے سفید بالوں میں ہوگا، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہوگا، وہ دھنک کی شوخیوں میں ہوگا، وہ ساون کے نچڑتے بادلوں میں ہوگا، وہ کوسے قضا کی رنگینیوں میں ہوگا. وہ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روح میں بھی ہوگا، انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا. اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو انہیں اسے ادھر لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے. اسے شہنشاہی حسینہ کی چوکھٹ پہ لے چلے اور اپنی اولاد کو بتاؤ کہ حسین دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ دورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور کی ان بدر. تو اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی محبت کا جام پلائیے اور ان کو بچپن میں ہی حضور کی محبت کا خوگر بنائیے. اور آج حالات کی ضرورت اور حالات کے تقاضے یہی ہیں، اس سے ہم کبھی بھی غافل نہ ہوں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. جو چند باتیں ان حالات میں بھی جو میری طبیعت کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ تک پہنچا سکا، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو روحوں میں اتار دے اور من میں چراغاں کر دے، باطن میں روشنیاں دے دے. علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو تو جوس جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے. جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. شرط یہ ہے کہ حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.